جناب جسٹس گلزار احمد جو آج ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا دور جو تھا وہ کیسا رہا، کون سے تاریخی اقدامات انہوں نے اٹھائے. لیکن میں بات کرنا چاہوں گا جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر تا بندیال صاحب، ان کا آج کا جو خطاب ہے اس خطاب پہ میں تھوڑا سا بات کرنا اس لیے چاہوں گا کہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں، ان درپیش چیلنجز میں ان کے تقریباً پونے 2 سال کا بحیثیت چیف جسٹس جو وقت گزرے گا وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا لایا عمل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ جو فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے، یعنی ایک جج صاحب جو جا رہے ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب اور نئے آ رہے ہوتے ہیں، اس فل کورٹ ریفرنس میں جو آنے والے جج صاحب بات کرتے ہیں تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عدالت کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ یہ رہیں گی. جیسا کہ جناب ثاقب نثار صاحب کے جانے کے بعد جب جناب آصف سعید کھوسہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ کن کن چیزوں پر سو موٹو ہونا چاہیے، کن کن چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے پھر آگے وہ چیزیں چلیں. تو آج جناب عمر تا بندیال صاحب نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا وہ مسائل کیا ہیں اور اس پر عدالت جو ہے وہ آگے کیا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک ترقی پذیر ملک جس کی آبادی میں بے انتہا اضافہ ہوا جا رہا ہے اور اس بے انتہا اضافے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کو معاشی اور معاشرتی جو پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں صحت اور تعلیم کی خراب صورتحال ہے، پور کنڈیشن ہے، اس میں لو پروڈکٹیوٹی ہے، اس میں غیر ہنرمند لیبر، بے روزگاری، غربت شامل ہیں. اور ان مسائل پر قابو پانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے، جس میں جو کور ایشو ہے انہوں نے بڑھتی ہوئی آبادی کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا یہ بہت تشویشناک ہے. پھر انہوں نے 2018 میں بلائی گئی کانفرنس کی طرف جو توجہ دلائی کہ کانفرنس بلائی گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اقدامات کر رہے ہیں. وہ کیا ہیں؟ جس میں نوجوانوں کی جو فنی تربیت کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی جانب انہوں نے توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ریونیو بڑھایا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کے بڑے حصے کے لیے قانونی اور عوامی اداروں کو بااختیار بنانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لہٰذا جب اس کی ضرورت ہو تو عدالت ان شعبوں میں اقدامات کی خواہش مند ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت ہر اہم ایشو کسی نہ کسی طریقے سے عدالتوں سے جڑا ہوا ہے. جب کوئی حکومت اقدام اٹھاتی ہے یا وہ عدالتوں میں چیلنج ہو جاتا ہے یا عدالتوں میں کیسز لیٹیگیشن میں ہوتے ہیں، اربوں روپے ٹیکس کے کیسز جو ہے عدالتوں میں لیٹیگیشن میں ہوتے ہیں. تو ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ آنے والے نئے چیف جسٹس جناب جسٹس عمر تا بندیال صاحب کو اس چیز کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے کہ اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز کون سے ہیں. ان سے نمٹنے کے حوالے سے ریاست کا اہم ستون عدلیہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. پھر اس میں انہوں نے جو کیسز کی پینڈنسی ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے بتایا جو اس وقت بیک لاگ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں کو پرفارمنس آڈٹ کروانا چاہیے. پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو فوجداری معاملات میں ہم ہر پروگرام میں یہ جو بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ جو پروسیکیوشن ہے اتنی ویک کیوں ہے، استغاثہ اتنا ویک کیوں ہے، لوگ کیوں بری ہو رہے ہیں، فوجداری مقدمات میں ہم بات کرتے ہیں، ریفارمز کی بات کرتے ہیں، تو اس جانب انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ فوجداری معاملات میں جو ناکام استغاثہ ہے یہ خامیوں والی تفتیش اور اہم شواہد اکٹھا کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ہے، اور اس میں جو تفتیش اور جو پروسیکیوٹنگ اتھارٹیز ہے ان کی بہتر تربیت اور روابط کا ان کو کامیاب بنا کر ہی استغاثہ کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے ایک حالیہ تفصیلی فیصلے کی جانب بھی اشارہ کیا، اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس کی جانب اشارہ تھا. یہ اس میں انہوں نے کہا کہ حقیقت میں ہم ایک دوسرے کے لیے گہرا احترام رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جناب نئے جو چیف جسٹس صاحب ہیں عمر تا بندیال صاحب، انہوں نے کہا کہ قانون کے معاملے میں اختلاف رائے ہمارے
انفرادی ادراک سے پیدا ہوتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تنوع ہماری سوچ میں بہتری لاتا ہے. اس طرح گزرے کل کا جو اقلیتی فیصلہ ہے وہ آنے والے کل کے اکثریتی فیصلے میں بدل سکتا ہے. تو مگر ہم حیران ہیں کہ میڈیا میں کچھ لوگ اور سوشل میڈیا کے کچھ لوگ ججز کو سکینڈلائز کرتے ہیں. وہ فیصلوں پر تنقید کی بجائے وہ ججز کو سکینڈلائز کرنے لگ پڑتے ہیں, اور ایسا کنڈکٹ غیر پیشہ ورانہ اور غیر مہذب ہے. اور ایک بڑی اہم بات جو انہوں نے ہنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ اسے سمجھیں کہ اب اس سے متعلق کچھ کرنا ہے, اور انہوں نے احسن بون صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا, اور انہوں نے اس میں بار کی تعاون اور مدد کا بھی کہا. تو اس حوالے سے جہاں ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی بات ہو رہی ہے, وہیں سوشل میڈیا پر یہ جو جج صاحبان سے متعلق, یہ ان کو جو سکینڈلائز کرنے سے متعلق یہ چیز ہوتی ہے, انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا. اب آنے والے جو ان کا جو ٹینیور ہے اس میں ایک اور بڑا اہم چیلنج ہے جو آج کمرہ عدالت میں کورٹ روم نمبر 1 میں جو بہت زیادہ زیر بحث رہا, مختلف یعنی 2 بارز کی جانب سے, پاکستان بار کونسل کی جانب سے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے, وہ ہے ججز کی تعیناتی کا معاملہ. جی اچھا, اب یہ سال جو ہے 2022 یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اہم ترین سال ہوگا. جناب چیف جسٹس صاحب آج ریٹائر ہو گئے, مزید 4 جج صاحبان نے اسی سال ریٹائر ہونا ہے, یعنی ان کی پھر تقرری بھی ہونی ہے جو 17 کی تعداد پوری کرنی ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس میں بارز نے آج یہ معاملہ اٹھا دیا, اور آج انہوں نے نہ صرف یہ معاملہ اس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اٹھایا. جو احسن بھون صاحب ہیں, انہوں نے تو جناب چیف جسٹس صاحب کی ایلیویشن تھی سپریم کورٹ میں, اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ان اصولوں کو پامال کر کے, جو سینیئرٹی کے اصول ہیں پامال کر کے آپ کو یہاں لایا گیا. اگرچہ اس وقت جناب چیف جسٹس صاحب کی جو فیملی ہے وہ اوپر بیٹھی تھی, موجود تھی, اور وکلا موجود تھے, تمام جج صاحب. کچھ جج صاحبان حیران بھی ہوئے کہ یہ کس انداز میں جو سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں وہ بات کر رہے ہیں. پھر پاکستان بار کے وائس چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں سینیئرٹی کا ایشو جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا, اور یہ چیز بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوگا اس پہ بار اور جو سپریم یہ جو جوڈیشل کونسل ہے, جو جوڈیشل کمیشن ہے, اس میں یہ جس طرح ابھی آمنے سامنے نظر آتے ہیں, تو اس سال بھی یہ معاملہ کافی مرتبہ دیکھنے کو ملے گا. اس پہ بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیکن صدیق میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ تو عدیل نے بتایا نا جو نئے چیف جسٹس ہمارے آنے والے ہیں ان کی کیا پریورٹیز ہے. سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہی ہے کہ کس طرح سے آبادی کا جو مسئلہ ہے اس پر کوئی جس طرح سے بات نہیں کر رہا تھا, تو انہوں نے اپنی پریورٹی لسٹ میں اس کو رکھا. چیف جسٹس پاکستان جو سابق اب ہونے والے ہیں جسٹس گلزار احمد صاحب, ان کا دور کیسا رہا, کیا کیا اہم تاریخی فیصلے انہوں نے اپنے دور میں لیے؟ دیکھیں, ایک تو پروڈیوسر صاحب کو میں کہوں گا کہ پہلے ٹیمپلیٹس چل رہی تھی, اس کے اوپر کافی سارے اہم پوائنٹس ہیں, وہ پوائنٹس بھی چلا دیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان جو آج سبکدوش ہوئے ہیں جسٹس گلزار احمد صاحب, ان کے خلاف آج سے ہی ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے, ایک مہم شروع ہو گئی ہے, الزامات کی بھرمار شروع کر دی گئی ہے. میں ذرا بتاتا ہوں کہ جسٹس گلزار احمد صاحب کے وہ کون سے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان کے خلاف مہم چل پڑی ہے. ایک دو بات یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر 40-50 کا گروپ ہے, ایک پورا جن کو ایک پورا ایک ٹولہ ہے جو گلزار صاحب کے جو خلاف ہے وہ 2017 سے ان کے خلاف ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ پاناما بینچ کا حصہ تھے, یہ ان 2 ججز میں سے تھے, جسٹس آصف سیدھن کھوسا صاحب اور جسٹس گلزار احمد صاحب, جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ پہلے ہی راؤنڈ میں صادق اور امین نہ ہونے پر تاحیات نائل کر دیا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں, بددیانت ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں, لیکن 3 ججز نے جے آئی ٹی بنائی تھی. تو اس وقت سے ایک طبقہ جو ہے وہ جسٹس گلزار احمد صاحب کے خلاف ہے. پھر آپ کو پتا ہے وہ جو مجھے کیوں نکالا والی مہم, پھر وہ طلال چودھری صاحب کی دھمکیاں, وہ ساری ان جن 5 ججز کو سب سے زیادہ دھمکیاں دی گئیں جن کی وجہ سے سپریم کورٹ پر حملے ہوئے. یہی ریزن ہے صدیق, ایک یہ ریزن ہے. میں آپ کو نا یہ کچھ ریزنز بتا کے نا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جسٹس گلزار احمد صاحب کے تاریخی وہ کون سے اقدامات تھے جو کہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہو سکے. دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسرا تھا کراچی کے اندر اقدامات, سندھ حکومت کی نااہلی کو بے نقاب کرنا, ان کی کرپشن کو بے نقاب کرنا, قبضہ مافیا کو ٹف ٹائم دینا. جسٹس گلزار احمد صاحب کا دور کراچی میں قبضہ مافیا کے لیے ڈراؤنا خواب تھا. جتنے قبضے ان کے دور میں واگزار کرائے گئے, میں نے ابھی ہمارے دوست ہیں شاہد حسین صاحب جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں کراچی میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی, تو جلدی میں انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بھیجی, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیں کراچی میں
35,000 رفائی پلاٹوں پر قبضہ ہے. کراچی کا حشر نشر کر دیا گیا. کراچی میں نالوں پر قبضے کر لیے گئے, جس وجہ سے پھر پانی اکٹھا ہو جاتا تھا. بلاول صاحب کہتے تھے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. ہم نے دیکھے وہ دردناک مناظر کہ پانی اکٹھا ہوا, کرنٹ آیا, 3 جوانوں کی ایک جگہ کے اوپر ان کی ڈیتھ ہو گئی. کتنے لوگوں کے گھر ڈوب گئے, کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی. کراچی کو تباہی اور بربادی کر کے رکھ دی گئی. لیکن گلزار صاحب نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ قبضے واگزار کرائے جائیں. کسی نے تو یہ کام کرنا تھا, کسی نے تو کوئی پیغام دینا تھا, کہیں تو یہ سلسلہ رکنا تھا. اب سندھ حکومت کو کیا مسئلہ تھا؟ پہلے نون لیگ ناراض, یعنی اور پھر پیپلز پارٹی ناراض کہ سندھ حکومت کا گٹھ جوڑ تھا قبضہ مافیا کے ساتھ. اب ماریے یہ دیکھیں اور ہمارے ناظرین سنیں. ایمپریس مارکیٹ, الادین پارک, زولوجیکل گارڈن کے اطراف سے دکانوں کا خاتمہ. کراچی سرکولر ریلوے, عزیز بھٹی پارک, کراچی سپورٹس کمپلیکس کی اصل حالت میں بحالی. گجر نالہ, اورنگی نالہ, محمود آباد نالہ, ان کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ اور گرین بیلٹس کی بحالی. چائنا کٹنگز کے خلاف سخت فیصلے. عسکری پارک کے KMC کے حوالے کرنے اور گٹر باغیچہ میں KMC عملے کے لیے قائم کی گئی ہاؤسنگ سوسائٹی کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کے فیصلے. نیسلا ٹاور اور پھر وہ جو قبضے کی زمین پر مدینہ مسجد جو بنائی گئی تھی. اس کے علاوہ طارق روڈ اور اس سے ملیکہ مدرسہ جو ہے منہدم کرنے کے جو انہوں نے آرڈرز دیے. انہوں نے کراچی میں درجنوں پارکس بحال کرنے کا کہا, اور یہ ایک بار اعجاز الاحسن صاحب نے کہا تھا کہ پارک کسی بھی شہر کے لنگز کا کام کرتا ہے. آپ نے کراچی کو تباہ اور برباد کر دیا. وہاں پہ جو پارک کی جگہ تھی, جو کھیل کے میدان تھے, وہ قبضے ہو گئے سارے, اور تمام بڑی بڑی طاقتیں شامل تھیں. اس کے بعد اور ایک لمبی فہرست ہے جو کہ انہوں نے کیا. اب آ جائیں, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی میرٹ کے اوپر ججز کو لایا جائے گا ہائی کورٹ سے, سینیارٹی کی بنیاد پر سب نہیں لایا جائے گا. اس سے شریف خاندان کا بھی ایک پلان ناکام ہوا. انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنے دور میں بہت سے ایسے ججز کو وہاں پہ لگوایا جو ان کا خیال تھا کہ اگلے 25-30 سال تک سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں یہی ججز چلتے رہیں گے. اب سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی ہم لے کے آئیں گے, سینیارٹی بھی دیکھیں گے, اہلیت, صلاحیت, انٹیگریٹی, یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. وہ بھی ان کا پلان ناکام ہوا. اب ان ساری بیک گراؤنڈ میں کون سی چیزیں ہیں؟ اچھا, ایک تو ان کے خلاف پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ جی ان کے دور میں زیر التوا کیسز کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, بہت تعداد بڑھ گئی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ پچھلے 2 سال سے کووڈ نے کیا حشر نشر کر دیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کس طرح سے عدالتوں میں جو ہے وہ کتنے وکیل پیش نہیں ہوتے رہے کووڈ کی وجہ سے؟ میں آپ کو بتاؤں 2 وجوہات. ایک کووڈ, ایک وکیلوں کی جانب سے یہ کرنا کہ آج اس کو کرونا ہو گیا, اس کو کرونا ہو گیا. سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز اس وجہ سے ایڈجرن ہوئے, جس وجہ سے کیسز زیر التوا کیسز کی تعداد بڑھ گئی. اب آ جائیں وہ کون سے اقدامات تھے. ایک تو میں نے آپ کو کراچی, میجر ریزنز میں کووڈ بھی رہا ہے, وجہ ہی کووڈ تھا, ورنہ ایک دن کی چھٹی نہیں کی انہوں نے. تمام ججز نے چھٹیاں نہیں کی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اتنی چھٹیاں کرتے ہیں ججز, کوئی چھٹیاں نہیں کی, کسی جج نے چھٹی نہیں کی. چھٹیوں میں بھی کیس سنتے رہے ہیں. اب آ جائیں ان کے کون سے اقدامات ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونے چاہیے تھے گلزار صاحب کے, جو کہ نہیں ہو سکے. ایک ان کا جو انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج جو گلزار صاحب نے پیش کیا, جو اقلیتوں کے حوالے سے ان کے فیصلے ہیں. کرک میں مندر پر حملہ ہوا, رحیم یار خان میں ہوا, سخت فیصلے کیے, حملہ آوروں سے ہی پیسے وصول کیے گئے, ان کو بحال کرایا گیا. اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے حوالے سے ان کے فیصلے, یہ ایسے فیصلے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں کیا ہو رہا تھا, بادشاہی مسجد کو گرانے والوں کو بری کیا جا رہا تھا. اسی پہ آج جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے بھی بات کی ہے. بالکل کی ہے. نہ صرف بابری مسجد کو گرانے بلکہ اس کی جگہ جو ہے وہ مندر تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا گیا. دوسری طرف جسٹس گلزار احمد صاحب نے کیا پیغام دیا دنیا کو کہ یہ پاکستان ہے, یہاں پر پاکستان کا آئین جو کہتا ہے, پاکستان کا قانون جو کہتا ہے, جو ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کہا تھا کہ ہم اقلیتیں بھی برابر کی شہری ہیں, ہم ان کا تحفظ کریں گے. اور تحفظ انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے کیا, تاریخ رقم کی انہوں نے. وہ فیصلے پوری دنیا میں ہمیں بھیجنا چاہیے. یہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان کے فیصلے ہیں. دوسرا, ایک خاتون جج 74 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جسٹس عائشہ ملک صاحب آئیں, 120 احتساب عدالتیں بنانے کا حکم جاری کیا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کرنے والوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. جب تمام وکلا تنظیموں نے آ کر کہا کہ جناب وہ جو دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار لوگ ہیں ان کو آپ رہا کرنے کا حکم دیں, گلزار صاحب نے سرنڈر نہیں کیا تھا. پرائم منسٹر پاکستان کو طلب کیا گیا, بلدیاتی اداروں کے حوالے سے فیصلے کیے گئے, سرکاری ملازمین کی کرپشن کے حوالے سے کوئی ٹالرنس نہیں دکھائی. یہ تو چاندے کے اقدامات ہیں ماریا جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں. جسٹس گلزار احمد صاحب کا دور میں سمجھتا ہوں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. کچھ اور چیزیں جو عدلیہ کے اندر اس وقت معاملات کچھ گمبھیر ہیں, لیکن جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. ان کے اوپر کوئی ایسا اچھا آپ دیکھیں کووڈ میں انہوں نے سو موٹو لیا, اور بہت ساری چیزیں جو میں ظاہر ہے وہ میں پڑھنے لگوں تو پورا پروگرام ہی گزر جائے گا, اس لیے ہم نے وہ پوائنٹس بنائے. قسمت جمری صاحب نے وہ آپ سکرین پر چلتے دیکھ سکتے ہیں. تو ان کے خلاف میں ہماری سے آخری بات یہ کہہ دوں کہ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا غلط ہے. اس کی وجہ
جو نون لیگ کے حامی ہیں, جو پیپلز پارٹی کے حامی ہیں, یا جو قبضہ مافیا کے ساتھی ہیں, جنہوں نے بلیک منی قبضہ مافیا نے انویسٹ کی ہوئی تھی اور وہ ان کا راستہ رک گیا ہے نسلا ٹاور گرانے کے حکم کے بعد. اب یہ آسان نہیں رہا جو سندھ میں بندر بانٹ ہوتی تھی, اس کے علاوہ جو ان کے فیصلے تھے اس وجہ سے ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن جہاں پر ہمارے سابقہ جج اور نئے آنے والے جج نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے, وہیں پر صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بھن صاحب نے بھی باتیں کی ہیں, لیکن ان کا جو باتوں کا رخ تھا وہ کہیں اور ہی رہا ہے. وہ کیا تھا صدیق؟ دیکھیں میں نااہلی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس پہ عدیل برائٹ سے پہلے بات کر لیں, کیونکہ میں پہلے کافی بات کر عدیل آج انہوں نے کیا بات کی ہے, احسن بھون صاحب نے کیا بات کی ہے؟ جی احسن بھون صاحب نے ان کا آج جو ان کی سپیچ میں ایک مرتبہ پھر ایک درد نظر آیا, ایک دکھ نظر آیا, وہ ان نااہل ہونے والے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو آئین پاکستان کے تحت تاحیات نااہل کیا گیا ہے. آج انہوں نے 16 جج صاحبان کے سامنے یہ معاملہ اٹھا دیا ہے. یہ ویسے کافی حیران کن تھا ہمارے لیے کہ جو سب جوڈس معاملات ہوتے ہیں, جو معاملات کسی نہ کسی طریقے سے یا کوئی پٹیشن پینڈنگ ہوتی ہے, اس کو اس طرح کے فورمز پر نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن یہ معاملہ اٹھا دیا گیا, اگرچہ یہ فورم کا مقصد کچھ اور تھا. انہوں نے یہ کہا کہ وکلا تنظیموں کا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بھی فیصلہ ہو اس کے خلاف متاثرہ فریق کو اپیل کا حق ملنا چاہیے, اور یہ آئین میں ترمیم کی بجائے سپریم کورٹ رولز میں ترمیم سے دیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد متاثرہ فریق کے لیے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس حد تک بات ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا اہم قانونی نقطہ ہے, بڑا اہم معاملہ ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو ٹائپ, ایک تو یہ تقریر ان کی ٹائپ ہوئی تھی, صحافیوں کو بھی دی گئی, جج صاحبان کو بھی دی گئی, پھر ہاتھ سے اس پہ لکھ کے ایڈ کیا گیا. میں بلکہ دکھا بھی سکتا ہوں, یہ ہاتھ سے لکھ کر اس میں ایڈ کیا گیا کہ جناب والا انہی سوالات کے جواب کے لیے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک آئینی درخواست دائر کی ہے, جو ہم امید کرتے ہیں کہ فل کورٹ سنے گی اور اس پر اپنا فیصلہ صادر فرمائے گی جو آئین کی روح کے مطابق ہوگا. تو یہ فورم تو جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کی ایک قسم کی فیئر ویل تھی, یہ ان کا ایک الوداعی تقریب تھی, اور نئے آنے والے جناب جو ہیں چیف جسٹس, نئے چیف جسٹس جو ہیں, انہوں نے ان کو ایک ویلکم کیے جانے کی ایک قسم کی تقریب تھی. لیکن انہوں نے یہاں بھی اپنا دکھ, اپنا درد جو ہے وہ شیئر کیا, اور یہ بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اسے فل کورٹ جو ہے وہ سنے. اور اس میں پھر جو پاکستان بار جو ہے, اور یہ حیران کن بات ہے کہ ٹھیک ہے دونوں بارز نے ججز کی سینیارٹی کے معاملے پہ جو ہے وہ بات کی, وہ چلے کسی نہ کسی طریقے سے وہ موقع شاید بنتا تھا, چلو انہوں نے بات کر دی. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں بات کی گئی وہ نامناسب طریقہ تھا. جج صاحب کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی, اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ایلیویشن ہوئی ہے یہ تو میرٹ کے اصولوں کو پامال کر کے آپ کو لایا گیا تھا,